السلام علیکم ناظرین. کہانی سننا اور سنانا کوئی آج کا مشغلہ تو نہیں، یہ تفریح تو صدیوں پرانی ہے. میں بھی چند کہانیاں جو کہ اردو ادب سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے لیے پیش خدمت کیے دیتی ہوں. آج کی کہانی ایک بہت خوبصورت کہانی ہے جس کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے گرد معاشرے میں اس کی جھلک جیتی جاگتی صورت میں ہمیں اپنے قریب ہی نظر آئے گی. کہانی کا نام ہے سائمہ باجی. آئیے سنتے ہیں. میں شہر کے لیے جانے والی ایک بس میں کھڑکی سے سر ٹکائے بیٹھا باہر تیزی سے بھاگتے مناظر کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا. ماضی کے سارے واقعات کسی فلم کی اسکرین کی طرح میرے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگے. سائمہ باجی ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھیں. بچپن ہی سے میں انہیں خالہ کہا کرتا تھا. دبلی پتلی، شیریں لہجہ، اپنائیت سے لبریز. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سر تپا شفقت میں ڈوبی ہوئی ہوں. ایک چھوٹے سے مکان میں وہ رہا کرتی تھی. پھر جب خلیل بیگ سے ان کی شادی ہو گئی تو ہمارے پڑوس میں آ کر رہنے لگی. ان کی والدہ جنہیں ہم نانی کہا کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھیں. اسی ضلع کے ایک چھوٹے سے قصبے مدن پور میں ان کی پرورش ہوئی تھی. وہیں تعلیم حاصل کی اور پھر ہمارے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں ان کا تقرر ہو گیا. ایک محنتی، ذہین اور شریف استانی تھیں. انہوں نے بستی کے بچوں کو خوب دل سے پڑھایا، ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی. مجھے کسی نے ان کے متعلق بتایا کہ مدنہ پور میں ان کے والد محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے. ایک دن کسی کھیت میں بارش کے دوران پیڑ کے نیچے کھڑے تھے کہ اچانک اس پیڑ پر بجلی گر پڑی اور وہ وہیں ختم ہو گئے. پھر حالات کی نہ جانے کتنی بجلیاں ان کے پسماندگان پر گریں. نانی جان نے بڑے صبر کے ساتھ خالہ جان اور ان کے بھائی عرفان کو پال پوس کر بڑا کیا. ایک غریب عورت کے راستے میں جو مصیبت کے پہاڑ آ سکتے ہیں وہ سب انہوں نے ہمت کے ساتھ طے کیے. وقت کے ساتھ عرفان کمانے کے لائق ہوا تو انہوں نے اسے ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے وہ آنگن میں لگے بور سے لدے مہکتے ہوئے آم کے پیڑ کو دیکھا کرتی تھیں جس میں پہلی مرتبہ پھل آنے والے تھے. عرفان کی شادی ہوئی اور دلہن گھر آئی. انہی دنوں ایک رات کچھ ایسی زبردست ہوا چلی کہ آم کا سارا بور زمین پر بچھ گیا. شادی کے چند دن دونوں بہت خوش رہے. کچھ ہی دنوں کے بعد بہو نے اس گھر میں ماں بیٹی کا رہنا دشوار کر دیا. عرفان کی بیوی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ دونوں عرفان کی محدود کمائی پر بوجھ ہیں. چند ماہ گزرے ہوں گے کہ بیوہ کی دعاؤں اور آنسوؤں نے ایک نیا رستہ کھول دیا. ہمارے گاؤں میں سائمہ خالہ کا تقرر ایک پرائمری اسکول میں ہو گیا. وہاں ایک کرائے کا مکان لے کر وہ دونوں ماں بیٹی رہنے لگیں. ملازمت کرتے ہوئے 2-3 برس گزرے ہوں گے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے مرزا خلیل سے سائمہ خالہ کا نکاح ہو گیا. ہم مرزا صاحب کو کسی حد تک جانتے تھے، اسی لیے اس خبر سے ہمیں کوئی خاص خوشی نہ ہوئی. پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. شادی کے بعد مرزا صاحب نے پرزے نکالنے شروع کر دیے. انہوں نے تو سائمہ خالہ کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ کر نکاح کیا تھا. ہمارے سماج میں اب سروس کرنے والی بیوی سے شادی کرنا بھی تلاش روزگار کی ایک مقبول قسم ہے. بیوی کی کمائی ہاتھ لگی تو مرزا صاحب کا ہاتھ کھل گیا. چند ہی مہینوں میں انہوں نے شراب اور بازاری عورتوں کے چکر میں پھنس کر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. سائمہ خالہ خاموشی سے سارے مظالم سہتی رہیں. ان کی بے بسی اور خاموشی نے بیگ صاحب کے حوصلے بڑھا دیے. نانی نے ان کی حرکتوں کے خلاف آواز اٹھائی مگر ان کی آواز میں وہ طاقت کہاں تھی
کہ بیگ صاحب کا ہاتھ روک لیتی۔ وہ بذات خود داماد کے گھر میں پناہ گزین تھیں، بیٹے کے گھر کی دہلیز پھلانگ کر آئی تھیں۔ اس طرف کا راستہ بند تھا، لے دے کر بیٹی کی تنخواہ کا ایک سہارا تھا، اور وہی اس گھر میں ان کے رہنے کا جواز بھی تھا۔ بیگ صاحب بھی اس بات کو خوب جانتے تھے کہ نانی کو الگ کر دینے سے وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی جس پر انہوں نے اپنے عیش و عشرت کا آشیانہ بنایا تھا۔ صائمہ خالہ زندگی بھر ایک لدی ہوئی شاخ کی مانند جھکی رہیں۔ میرے آبو دانے نے مجھے زمین سے کسی پودے کی طرح اکھیڑ کر شہر کا حصہ بنا دیا تھا۔ گاہے بگاہے ان لوگوں کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں۔ پہنچانے کا ذمہ ببلو کا تھا، جو اکثر شہر آتا تو میرے گھر بھی چلا آتا۔ اسی کے ذریعے ایک دن مجھے پتہ چلا کہ بیگ صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ایک نیا گھر بنا کر نئی بیوی کو وہاں رکھ چھوڑا ہے۔ پھر 1 سال بعد خبر ملی، صائمہ خالوں کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ بوڑھی نانی جان کے مقدر میں نہ جانے اور کیا کیا لکھا تھا، ذہنی طور پر کہ صائمہ خالہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جیسے جیسے ریل مختلف مناظر کو آنکھوں کے سامنے دکھاتی جا رہی تھی، ٹھیک اسی طرح سے میرا ذہن بھی بڑی تیزی سے ماضی کے بہت سے مناظر کو دیکھتا سوچتا چل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں واپس اسی دور میں جا رہا ہوں، گاؤں کے رستے اور ان رستوں پہ اڑتی ہوئی دھول اور اس پہ لوگوں کے چہرے جو کہ سخت مشقت سے بھرے ہوتے تھے مجھے نظر آ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ٹرین آگے بڑھ رہی تھی کہ اسٹیشن قریب آ گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، خود کو سنبھالا اور بس رکتے رکاتے نیچے اتر آیا۔ پہلے یہی قصبہ صائمہ خالہ اور نانی جان کے وجود سے کیسا بھرا بھرا لگتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دونوں اپنے ساتھ اس قصبے کی ساری رونقیں سمیٹ کر لے گئیں۔ صائمہ خالہ کے گھر پہنچا تو نانی جان کو غسل دیا جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلنے لگے۔ صائمہ خالہ کے پہلو ہی میں انہیں بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ جب صائمہ خالہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو نانی جان غم سے نڈھال لڑکھڑاتی ہوئی دروازے تک آئیں اور اشکبار نظروں سے بیٹی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ جب لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک چیخ مار کر یہ کہا، بیٹی صائمہ، اب میں اس گھر میں کس منہ سے رہوں گی؟ اور پھر وہ ایک کمزور مکان کی طرح وہیں ڈھہ گئیں۔ انہیں اٹھا کر وہاں بستر پہ لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ہوش میں نہ آئیں۔